بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. لفظ اللہ کے سلسلے میں اس کے لغت، اس کے اشتقاق، اس کی عالمیت اور وصفیت، اس کی عجمیت، اس کے علم کلام، اس کی بلاغت، متعدد ناحیے سے جو مباحث ہو سکتے تھے مصنف نے اسے ذکر کیے. اس سے فارغ ہو کر اب بیان کرتے ہیں والرحمن والرحیم اسمان بنیا للمبالغة من رحم كالغضبان من غضب والعليم من علم والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المباني التي تكون انفعالات. والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار، وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن. وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. تو الرحمن اور الرحیم کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے اس پر کلام کرتے ہیں اسمانی بنیا للمبالغتی، کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں کے دونوں اسم ہے، ایسے اسم ہے بنیا للمبالغتی من الرحیم، جو مبالغے کے صیغے پر مبنی ہے اور رحیم سے بنے ہیں. اس کا مشتق منہ رحیم ہے. کالغضبانی من الغضب، جیسے غضبان یہ غضب سے بنتا ہے اور علیم علم سے بنتا ہے، اسی طریقے سے رحمان یہ رحیم سے بنا ہے اور رحیم یہ بھی رحیم سے بنا ہے. تو سب سے پہلے اس کے لغت، اس کے صرف کے اعتبار سے کلام کیا کہ باعتبار لغت کے گویا کہ یہ مشتق ہے اور اس کا مشتق منہ رحیم ہے. دوسری بات بیان کی کہ یہ دونوں کے دونوں صیغہ مبالغہ ہے، یعنی رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے. وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں جیسے غضبان، یہ غضب یغضب غضبا وغضبان اس سے بنتا ہے فعلان کے وزن پر، کہ غضب مصدر ہے اور غضب سے غضبان فعلان کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے. اسی طریقے سے رحمان یہ رحیم سے صیغہ مبالغہ ہے. اسی طرح سے الرحیم یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے، جیسے علیم من العلم کہ فعیل کے وزن پر علیم یہ صیغہ مبالغہ ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی رحیم سے رحیم صیغہ مبالغہ ہے. گویا کہ دونوں کے دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، البتہ دونوں کے اوزان الگ الگ ہیں. ایک فعلان سے ہے رحمان اور دوسرا فعیل سے ہے رحیم. یہ بحث کیا ان دونوں کے صیغہ مبالغہ ہونے کے بارے میں بیان کیا
گویا کہ باعتبار صرف کے یہ کیا ہے اسے بیان کیا، اور باعتبار لغت کے کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے مزید تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وَالرَّحْمَةُ فِي اللُّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ وَإِنْعِطَافٌ يَقْتَضِي التَّفَضُّلَ وَالْإِحْسَانَ، کہ معنی لغوی کے اعتبار سے رحیم یہ گویا کہ اس کے یہ بنا ہے رحمتن سے، اور رحمتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رحمتن کا معنی ہے رقت القلبی، قلب کی نرمی، قلب کا نرم ہونا۔ اس لیے کہ ہم اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا مہربانی کرنا، تو مہربانی کرنا یہ کب پایا جاتا ہے؟ جب کوئی شخص اس کے دل میں کسی کے بارے میں نرم پہلو ظاہر ہو، تو دل کی رقت یہ کسی پر مہربانی پر آمدہ کرتی ہے۔ جب کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ سامنے والے پر نرم پڑ گیا، تو وہ خود بخود اس سے مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 70 حصے میں سے ایک حصے کو اپنی مخلوق میں تقسیم کیا، اور بقیہ رحمت کے تمام حصے اللہ کے پاس ہیں۔ کہا اسی رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتی، ماں اپنے بچے پر، کہ جانور ہے جیسے بکری ہے اس نے بچہ جنا، ہاتھی ہے اس نے بچہ جنا، تو وہ اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ رحمت کا مادہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ڈالا۔ کیوں؟ اگر ماں کے دل میں رحمت نہ ہوتی تو دنیا میں توالد کا سلسلہ اور تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا۔ دنیا میں جو جانور ہیں، یہ جانور پیدا ہوتا ہے، اس میں ماں پر بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، چاہے کسی بھی قسم کا جانور ہو، چاہے انڈے سے نکلنے والا جانور ہو، براہ راست پیدا ہونے والا جانور ہو، لیکن سب سے زیادہ مشقت کس کو اٹھانی پڑتی ہے؟ ماں کو۔ تو اللہ رب العزت نے مہربانی کا اور رقت قلب کا سب سے زیادہ مادہ یہ ماں کو عطا کیا، مگر وائلڈ جانور، جنگلی جانور جو ہے، اس کی زندگی پر اس وقت بہت مطالعہ ہو رہا ہے۔ تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ بہت سارے ایسے جانور جنگل میں پائے جاتے ہیں کہ بچہ وجود میں آنے کے بعد بعض جانور ایسے ہیں کہ ماں ہی ان کو مار دیتی، بعض جانور ایسے ہیں کہ باپ اس کو مار دیتا ہے۔ جو بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو بچ نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے وہ خود اپنے ماں باپ کے ہاتھ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جیسے ہپو جانور ہوتا ہے، ہپوپوٹیمس جس کو کہتے ہیں، تو یہ جانور کیسا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں ہی اسے مار دیتی، اگر وہ بچہ کہیں نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو بچ جاتا ہے۔ زیورا ایک جانور ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے کے بعد باپ بچے کو مار دیتا ہے، اگر بچہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے ہاتھوں کیا ہو جاتا ہے۔ شیر کی بعض اقسام ایسی ہے کہ شیر جو نر ہوتا ہے وہ پیدا ہونے والے بچے کو مار دیتا ہے، اگر پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی
جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو شیر کو چکما دے کر مادہ کہیں اور چلی جاتی ہے. وہاں پر جب اس کو بچے ہوتے ہیں ان بچے کو وہاں پر رکھ کر وہ اپنے شیر کے پاس آتی ہے اور چپکے چپکے جا کر اس کو دودھ پلاتی ہے. اگر شیر کو پتہ نہیں چلتا ہے بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو جا کر کیا کرتا ہے اس کو مار دیتا ہے. لیکن بہرحال یہ بہت کم ایسا ہے. عام طور پر 99.99% ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی لیے وہ اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں رحمت ڈالی ہے. تو فرماتے ہیں وَالرَّحْمَةُ فِي اللُّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ، دل کی نرمی کو کہا جاتا ہے الرحمت، یہ اس کا معنی اصلی ہے. دوسرا بیان کر رہے ہیں وَإِنْعِطَافٌ يَقْتَضِي التَّفَضُّلَ وَالْإِحْسَانَ، اور یہ رحمت کا ابتدائی معنی ہے رقۃ القلب، اور اس کا انتہائی معنی کیا ہے؟ تو کہا انعطاف، ایسی مہربانی جو فضل اور احسان کی متقاضی ہوتی ہے. ایسی مہربانی جو فضل اور احسان کی متقاضی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جب دل نرم پڑتا ہے تو دل کی نرمی کی وجہ سے وہ سامنے والے پر احسان کرتا ہے اور سامنے والے پر فضل کرتا ہے. تو یہ اس کا معنی غائی ہے، اس کا انتہائی معنی ہے. تو اس کا ابتدائی معنی رقۃ القلب اور اس کا معنی غائی یعنی منتہا معنی یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا، کسی پر فضل اور احسان کرنا. اس لیے فرماتے ہیں وَمِنْهُ الرَّحِيمُ، کہ اسی سے بچہ دانی کو بھی رحیم کہا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہوتی ہے جس سے ہر ایک گزر کر آتا ہے، کہا اس بچہ دانی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ رحیم کہا جاتا ہے. کہا کیوں؟ لِإِنْعِطَافِهَا عَلَى مَا فِيهَا، اس لیے کہ ماں اس میں جو کچھ ہے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتی ہے، احسان کا معاملہ کرتی ہے. کیا مطلب؟ کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بچہ مکمل پرورش پائے اور پورے طور پر پرورش پا کر اس کو وجود ملے. تو کہا رحیم کو بھی رحیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک کہ جنین اس میں ہوتا ہے وہاں تک کہ ماں اس پر مکمل طور پر احسان کرتی ہے کہ وہ اپنے رحم کو سنبھالتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ کہیں اسقاط حمل نہ ہو جائے، کہیں سقوط حمل نہ ہو جائے. تو اس کی اس پوری کوشش کی وجہ سے اس بچہ دانی کو عربی زبان میں سراپا رحمت کہہ دیا گیا اور کہا رحیمن یعنی کہ بچہ دانی. رحیمن یعنی کہ بچہ دانی. تو کہا وَمِنْهُ الرَّحِمُ لِإِنْعِطَافِهَا عَلَى مَا فِيهَا. اب مصنف نے یہ پورا فلسفہ اور یہ پوری تفصیل کیوں بیان کی اس کو بیان کریں. وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِإِعْتِبَارِ الْغَايَاتِ الَّتِي هِيَ أَفْعَالٌ دُونَ الْمَبَادِئِ الَّتِي تَكُونُ انفعالاتُ. کہا اللہ کے ناموں میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ معنی غائی کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور معنی غائی یہ از قبیل افعال ہے نہ کہ از قبیل مبانی جو انفعالی امور کو کہا جاتا ہے. بیضامی ہے، سمجھ آ رہی بات کیا ہے؟ ہاں
اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو رحمان کہا، تو اب یہاں پر دو میں سے کوئی ایک معنی مراد لیں گے آپ، یا تو رقت قلب مراد لیں گے یا آپ مراد لیں گے فضل اور احسان۔ اگر رقت قلب مراد لیں تو اس صورت میں اللہ کا صاحب جسم ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ رقت قلب یہ وہ کیفیت ہے جو جسم کی متقاضی ہے۔ دل کا نرم ہونا یہ کس کی متقاضی ہے؟ جسم کی متقاضی۔ اور اللہ کی ذات یہ جسم سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ جسم والی نہیں، لہذا اللہ کے لیے رقت القلب کا معنی رحمت بول کر مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو اب رہ گیا دوسرا معنی کہ اس سے احسان کرنا مراد لیا جائے، جو اس کا معنی غائب ہے۔ کہا یہاں پر وہی مراد ہے۔ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان تمام اسماء میں معنی غائی کا اعتبار کیا جاتا ہے، معنی ابتدائی کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ مصنف نے یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا، جیسے غصہ ہونا، تو اب غصے کے معنی کیا ہے؟ خون کا کھولنا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ خون کا کھولنا۔ لیکن غضب کی جب اس کے معنی اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں تو کیا ہم یہ معنی کریں گے الیاذ باللہ کہ اللہ کا خون کھول رہا ہے؟ نہیں، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی۔ تو فرماتے ہیں جہاں پر بھی ایسے اوصاف ہیں تو جو انفعالی کیفیتیں ہوتی ہے ان انفعالی کیفیتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، بلکہ معنی غائب کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کو منسوب کیا جاتا ہے، معنی غائب کو اللہ کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے اسی کو بیان کیا، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَایَاتِ الَّتِي هِيَ أَفْعَالٌ، اور غایات جو ہے وہ افعال کے قبیل سے، کس کے قبیل سے ہے؟ یعنی احسان کرنا یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور دل کا نرم پڑنا یہ فعل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مبادی ہے، اس کو انفعالی کیفیت کہیں گے۔ دل نرم پڑ گیا تو یہ افعالی کیفیت نہیں، انفعالی کیفیت ہے۔ انفعالی کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کا کسی سے متاثر ہو کر کسی کیفیت کو اختیار کرنا، اس کو انفعالی کیفیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انفعالی کیفیت کہتے ہیں۔ جیسے استاد نے سبق پڑھاتے پڑھاتے دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، استاد بہت خوش ہوگا نا؟ نہیں، فوراً اس کو دیکھ کر اس پر کیا اثر ہوگا؟ اس کو غصہ آئے گا، ایسا غصہ آئے گا کہ اٹھا کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو پھینک کر مار دے۔ تو اب کیا فرماتے ہیں کہ اس کو انفعالی کیفیت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفعالی کیفیت۔ تو اللہ کی ذات کو انفعالی کیفیت کا حامی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کا معنی غائب مراد دیا جاتا ہے۔ کون سا معنی مراد دیا جاتا ہے؟ معنی غائب۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ دون المبادی التي تكون انفعالات، تو یہ تو ہو گیا کہ رحمت سے رحمان اور رحیم کیسے بنا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں والرحمن ابلغ من الرحیم۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا یہ رحمت سے بنا ہے، اس سے معنی غائب مراد ہے، یہ بھی بات ہو گئی، لیکن اس کو ڈبل ڈبل لانے کی کیا ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن کہہ کر ختم کر دیتے، بسم اللہ الرحیم کہہ کر ختم کر دیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب قرآن یہ کم سے کم لفظ میں زیادہ سے زیادہ معانی کو بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو لازم کیے ہیں، تو ایک ہی رحمت کو بیان کرنے کے لیے دو صفت کو لانے کی کیا ضرورت؟ تو اس کو بیان کیا کہ وَالرَّحْمَنُ أَبْلَغُ مِنَ الرَّحِيمِ۔ رحمان
یہ رحیم سے زیادہ اپنے اندر معنی لیے ہوئے ہیں کہ رحمان جو ہے اس میں رحمت کا مادہ رحیم کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیوں؟ عربی کا قاعدہ ہے لأن زیادت البناء تدل على زیادت المعنى، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، کہ حروف کی کثرت یہ معانی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے. تو رحمان میں کتنے حروف ہیں؟ را، ہا، میم، الف اور نون. کتنے ہوئے؟ 5. اور رحیم میں کتنے ہیں؟ 4. را، ہا، یا اور میم. تو رحمان میں زیادہ ہے، اس کا مطلب کثرت رحمت پر دلالت کرتا ہے، اور رحیم میں اس کے مقابلے میں کم ہے، اس کا مطلب وہ اس کے مقابلے میں کم پر دلالت کرتا ہے. کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی کا اس قاعدے کے اعتبار سے یہ کما فی قطع وقطع، جیسے کوئی کہے کہ قطع اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور قطع اس کا مطلب توڑنا. تو دونوں میں فرق ہوا نا. اسی طریقے سے کبار و کبار، کہ کبار کے معنی بہت بڑا اور کبار کے معنی بڑا. تو کہا جیسے وہاں پر ایک حرف کی زیادتی سے معنی بڑھا، ایسے ہی رحمان کا بھی ہی حال ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو کیوں لائے گئے؟ اس لیے دو لائے گئے کہ اگر ایک لایا جاتا تو مسئلہ ہو جاتا، مسئلہ نہیں مسائل ہو جاتے. کیسے؟ کہ انسان کیا کہتا؟ اللہ کو مہربان، دنیا میں نافرمانی کرتا اس کو بھی کھلاتا ہے، کافر کو بھی کھلاتا ہے، فاسق کو بھی کھلاتا ہے، فاجر کو بھی کھلاتا ہے، منافق کو بھی کھلاتا ہے، ہر ایک کو کھلاتا ہے. اب اسی پر وہ قیاس کرتا ہے کہ آخرت میں بھی کچھ ہونے والا نہیں. ہاں یہ صحیح ہوگا. تو اللہ رب العزت نے دو صفت کہا کہ رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ. کہا دنیا میں تو اللہ رب العزت نے یہ دستور بنایا ہے کہ وہ کافر کو، فاسق کو، فاجر کو، منافق کو، ہر ایک کو کھلائے گا، پلائے گا، نعمتیں دے گا. اس نے دنیا میں اس بات کو لازم نہیں رکھا ہے کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے. اس کے دار الامتحان ہونے کی وجہ سے اس نے دنیا میں معصیت پر نعمت کو چھیننے کی سنت کو باقی نہیں رکھا. کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے اور کبھی مومن سے نعمت دنیاوی کو لے کر آزماتا ہے. امتحان کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. لہذا اس بنا پر کہ رحیم لا کر یہ بتلایا کہ دنیا میں تو مہربان ہے نافرمانی کرنے سے، لیکن رحیم الآخرتی بالمؤمنین والصالحین والمتقین. کہا وہاں نہیں چلے گا. وہاں پر سنت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ جو بھلائی کر کر لائے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ فضل اور رحمت کا معاملہ کرے گا، اور جو برائی کر کر آئے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ کرے گا. اللہ نے یہ سنت. تو اللہ رب العزت کا یہ فلسفہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتا تھا جب رحمان کے ساتھ رحیم کو بھی لایا جائے. اگر رحیم کو نہ لایا جاتا تو اللہ رب العزت کی اس رحمت کا علم نہ ہوتا، اور جب بندہ رحمان پر ٹیک لگا کر رکھ دیتا تو آج جو تھوڑے بہت بھی اچھے ہیں اتنے بھی اچھے نہیں. کیوں؟ بس اس کو ایسا ہی ہوتا کہ کچھ ہونے والا ہے نہیں. اس لیے اللہ نے لفظ رحیم کو کم مبالغے والا سے لا کر کہہ دیا کہ بھائی دنیا میں تو چل جائے گا لیکن آخرت کے اندر میں یہ تمہاری سب مستیوں کی وجہ سے چھٹکارا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ پکڑنے پر آئے گا اور اپنی معصیت تمہارے گناہوں پر تمہاری زبردست گرفت کرے گا.
ایسے گرفت کرے گا ان بطش ربک لشدید کہ بڑی زبردست اس کی پکڑ ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ کر جا سکتا نہیں ہے. اسی لیے انسان کہے گا کہ یخفف عنا یوما من العذاب، تو وہاں پر عذاب دور تو بہت دور ہوا لیکن ہلکا بھی نہیں ہوگا، سوائے دے بتی کے اور دوسرا کچھ ہوگا ہی، سوائے دے بتی کے اور کچھ ہوگا نہیں. تو فرماتے ہیں والرحمن ابلغ من الرحیم لان زیادة البناء تدل على زیادة المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار وذلك انما يؤخذ تارة باعتبار الكمية واخرى باعتبار الكيفية. فعلى الاول قيل يا رحمن الدنيا لانه يعم المؤمن والكافر، کبھی بے اعتبار کمیت کے ہوتا ہے اور کبھی بے اعتبار کیفیت کے. کمیت کے اعتبار سے تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کہا جائے گا کہ وہ رحمان الدنیا ہے، اس لیے کہ اس کی نعمت مومن اور کافر سب کو شامل ہے. ورحیم الآخرہ، اور آخرت میں وہ رحیم ہے لأنه يخص المؤمن، اس لیے کہ وہ صرف مومن کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے. وعلى الثاني قیل، اور دوسرے معنی کی بنیاد پر، یعنی اگر اس سے کمیت کے بجائے کیفیت مراد دی جائے تو اس کا مطلب ہوگا یا رحمان الدنیا والآخرتی، کہ وہ دنیا اور آخرت میں رحمان ہے. وہ رحیم الدنیا، اور دنیا میں صرف رحیم ہے. کیوں؟ لأن النعم الاخرویۃ کلها جسام، اس لیے کہ آخرت کی تمام کی تمام نعمتیں بہت بڑی بڑی ہے اور دنیاوی نعمتیں یہ چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے. تو کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ رحمان الدنیا والآخرہ، اور کیفیت کا مطلب کوالٹی. کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ کوالٹی. تو دنیا کی نعمتیں سب حقیر ہیں آخرت کے مقابلے میں. تو آخرت میں وہ رحیم ہے، کیا مطلب؟ صرف بڑی نعمتیں ہیں، اور دنیا کے اندر میں چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی نعمتیں ہیں. تو فرماتے ہیں کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے اللہ رب العزت پر رحمان اور رحیم ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ ادراک ہوتا ہے.